إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام میرے بھائی اور دوستو، یہ دین اسلام ایک ایسا آفاقی اور عالمگیر دین ہے کہ جس نے صرف انسانوں کے حقوق کا ہی تعین نہیں کیا بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا اور ہر چیز کی خوب وضاحت کی گئی۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ سنن ابن ماجہ میں اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایسے واضح، صاف، شفاف، روشن دین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اس کی رات بھی اس کے دن کے برابر ہے۔ یہ ایسا روشن واضح دین جس میں نہ کوئی ابہام ہے نہ کوئی اشکال ہے۔ تو لہذا موقع کی مناسبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں کی تعلیمات دیتے رہے، ہدایات جاری کرتے رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کرتے رہے۔ آج کا ہمارا موضوع جانوروں کے حقوق۔ اسلام سے قبل عرب میں یہ رواج تھا کہ جو شخص فوت ہو جاتا اس کی سواری اونٹ، گھوڑا، گدھا
اس کو بھی اس کی قبر کے اوپر باندھ دیا جاتا، نہ اسے گھاس دانا چارہ پانی دیا جاتا، وہ وہیں پر سوکھ کر کے سسکیاں لے لے کر کے مر جاتا۔ پھر ان میں یہ بھی رواج تھا کہ دو آدمی مل کر کے کسی اپنے ہی جانور کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے، اس پہ تیر پھینکنا شروع کر دیتے، نیزے پھینکنا شروع کر دیتے۔ اس چیز سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے کہ کوئی شخص اس کا جی چاہتا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تو وہ تلوار لے کر کے ایک طرف سے جانوروں کو قتل کرنا شروع کر دیتا، اور پھر سب لوگوں کی دعوت کرتا۔ اس طرح سے قتل کیے ہوئے جانور ان کا گوشت بنا کر کے لوگوں کو کھلایا جاتا اور اس پہ فخر کیا جاتا، جو کہ حرام فعل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام امور اور معاملات میں نہایت ہی بہترین تعلیمات اور قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمائی۔ کوئی بھی جانور جو ذی روح ہے، وہ معمولی سے معمولی حقیر تر ہی کیوں نہ ہو، اس کے متعلق بھی رہنمائی فرمائی۔ تو ایک حدیث جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کی گئی تھی، اس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ بھی ہے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فی کل ذی قبض رطبۃ اجر، کہ ہر زندہ جگر والی تر جگر والی چیز میں اجر ہے، یعنی اسے بچانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی ضرورت کا خیال کرنا، اس میں فرمایا اجر ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو اپنے جوتے کے ذریعہ سے اس میں پانی نکال کر کے اس کو پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ کوئی ایسا دین ہے دنیا میں اسلام کے علاوہ جس نے یہ تعلیمات دی ہوں اور یوں خوشخبریاں سنائی ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ حبستها حتی ماتت فدخلت فیہا النار۔ ایک عورت، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا اور نہ اسے پانی دیا، نہ اسے خوراک دی، نہ اسے چھوڑا کہ وہ جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا لے، اپنی خوراک کہیں سے حاصل کر لے۔ اس حالت میں ہی وہ بلی مر گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت اس وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو دین جانوروں کے متعلق یہ ہدایات دیتا ہے، اس دین کی انسانوں کے متعلق کیا ہدایات ہے وہ گزشتہ خطبات میں آپ سن چکے۔ یہاں تو حالت ظاہر یہ ہے کہ بلیاں اور کتے پالے جاتے ہیں، ان کو بہترین خوراک کھلائی جاتی ہے، مہنگی ترین خوراک کھلائی جاتی ہے، لیکن ایک گھر میں والدین ہی ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کو کھانا نہیں مل سکتا، الا ماشاء اللہ الا من رحم رب۔ یہ جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں
یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ ایک طرف جانوروں کے ساتھ اتنی محبت، پورا یورپ وہ جانوروں کی تو دیکھ بھال کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، جتنے بھی بم بنائے گئے اور جو ایٹم بم چلائے گئے وہ کن پہ چلائے گئے؟ وہ انسانوں پر چلائے گئے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل ہے، جو انسانیت کے قاتل ہے۔ تو انسانیت تو کیا، حیوانیت کے متعلق بھی اسلام نے یہ بہترین تعلیمات دی اور لوگوں کو متنبہ کیا کہ ان کے حقوق کو پہچانو، ان کا خیال کرو، ان پہ رحم کرو، ان پہ شفقت کرو۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں گئے تو اس میں ایک اونٹ وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رویا اور بلبلایا، آنسوؤں کے ساتھ رویا اور بلبلایا، اس نے اپنا دکھڑا بیان کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ بتایا گیا فلاں نوجوان انصاری ہے۔ آپ نے اسے بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو کام اس سے زیادہ لیتا ہے اور اسے خوراک کم دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، لہذا اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، خوراک پوری دو اور کم بوجھ ڈالو، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، سند اس کی حسن ہے۔ جانوروں کے ساتھ جیسا کہ گزشتہ بات بیان کی اسی سے ریلیٹڈ کہ ان پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے، شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرض، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو کسی جانور کو، کسی جاندار کو باندھ کر کے نشانے لگاتا ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ وہ غلیل کے ساتھ کنکر سے کھیلا جائے یا اس پر تیر پھینکے جائیں یا اس پہ نیزے مارے جائیں یا چھرے مارے جائیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اذیت اور تکلیف دی جائے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ کبھی لعنت کا مفہوم آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کبھی کسی پہ لعنت نہ کریں، اور بطور خاص اللہ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ وہ حدیث بیان کریں گے جس میں اس کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ اسی مضمون کی اور معنی کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی چوپائے یا کسی چیز کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا گیا، اس میں اس کی مزید وضاحت اور صراحت ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ علیہ السلام رفع حاجت کے لیے ہم سے دور چلے گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک سرخاب یا ایک سرخ رنگ کی چھوٹی چڑیا، اس کے بچے ہیں، وہ نظر آئے گھونسلے میں تو ہم نے اٹھا لیے، اٹھا کر کے صحابی نے جھولی میں رکھ لیے۔ اب وہ چڑیا، ان بچوں کی ماں، وہ پھڑپھڑا رہی ہے، چلا رہی ہے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچوں کی محبت میں
جس کی جھولی میں بچے تھے ان کے اوپر ہی بیٹھ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر کے فرمایا من فجع ہذہ بولدھا، کس نے اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے دکھ دیا ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ کریں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ رحمت للعالمین کا فرمان کس قدر دل دہلا دینے والا ہے، کتنا عظیم سبق ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے، کیسے الفاظ استعمال کی کہ من فجع ہذہ بولدھا، اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے اس کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ردوا ولدھا الیہا، اس کے بچوں کو اس کی طرف واپس کر دو، لوٹا دو، جہاں سے لائے ہو وہیں رکھ لو، اس کے ٹھکانے پہ ان کو پہنچا دو۔ اللہ اکبر، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ تیسری بات کہ ذبح یا قتل کے وقت جانوروں کو راحت اور آرام پہنچانا، اللہ اکبر، کیسی عظیم الشان تعلیمات ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے احسان، شفقت، رحمت، اچھا سلوک کرنا ہر چیز پر لکھ دیا، ہر چیز کے متعلق لکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ یہ آگے ذکر آئے گا جن جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے متعلق بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اذیت دے دے کر کے، تکلیف دے دے کر کے نہ قتل کیا جائے۔ چہ جائے کہ کسی مرتد کو بھی قتل کرنا ہے تو اس کو بھی تکلیف دے دے کے قتل نہ کیا جائے، سوائے اس کے وہ قصاص کا مجرم ہو، اس نے ایسا ظلم کیا ہو کہ وہ رسا نے وہ قصاص طلب کیا، اس کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھیں نکال کر کے، کان کاٹ کر کے، زبان کاٹ کر کے، اس کے اعضاء کاٹ کاٹ کر کے تکلیف دی ہے تو اس کو اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ یہ قصاص ہے، اس کو اللہ نے مقرر کیا۔ یا پھر شادی شدہ زانی، اس کو زمین میں گاڑ کر کے پتھر مار مار کر کے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے کہ جب اس کو یہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے مواقع میسر ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے برائی کرتا ہے، کسی کی کھیتی کو پانی لگاتا ہے یا کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے، تو پھر اس کا حشر یہی ہونا چاہیے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے اور اپنی چھری خوب تیز کر کے اس کو ذبح کرے، یعنی چھری جتنی زیادہ تیز ہوگی اس کو تکلیف اسی قدر کم ہوگی، بعد میں جا کے تکلیف ہوگی، جب چھری پھیری جائے گی تب تکلیف نہیں ہوگی۔ کھلی چھری کے ساتھ تو اس کو پہلے ہی تکلیف دینا شروع کر دی۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا کہ ایک صحابی، اس نے بکری کو لٹایا ہوا ہے اور اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے 2 مرتبہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ اور بھائی چھری پہلے تیز کرنی چاہیے تھی الگ، کہ اس کو لٹا کر کے
اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، تیرے لیے چھری تیار کر رہا ہوں، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو یہ روایت جو ہم نے بیان کی کہ اچھے طریقے سے قتل کیا جائے، اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے، یہ روایت صحیح مسلم میں۔ اب ذرا آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کے متعلق بھی کیسی شاندار تعلیم دی ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو کسی بھیڑ کو یا موذی جانور کو قتل کرے گا اسے 2 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قتل وزغا فی اول ضربہ کتبت لہ 100 حسنہ وفی الثانیہ دون ذلک وفی الثالثہ دون ذلک۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گرگٹ کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کوڑ کرلا کہتے ہیں، یا چھپکلی کو پہلی ہی ضرب میں ایک ہی مرتبہ قتل کر دیا، اسے 100 نیکی ملے گی۔ نفلوں کا ثواب ذکر نہیں ہوا کسی حدیث میں، کہا کہ اس کو 100 نیکی ملے گی۔ جو دوسری ضرب سے قتل کرے گا اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، جو تیسری کے ساتھ قتل کرے گا اس کی نیکیاں مزید کم ہو جائیں گی۔ تو تعلیم دی کہ بھی اس کو بھی قتل کرنا ہے تو پہلی ضرب میں ہی ایک ہی مرتبہ اس کو ختم کر۔ اس کے متعلق حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا بد فطرت کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اس کی شکل دیکھو، اس کے کام دیکھو، اس کی فطرت کا اندازہ کرو کہ یہ پھونکے مار رہا تھا کہ آگ اور زیادہ بڑھتی، اس لیے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے برعکس چڑیا وہ کتنا پانی چونچ میں لا سکتی تھی، اس کا جذبہ خیر سگالی، ہمدردی کا جذبہ، پیغمبر کے ساتھ محبت کا جذبہ، وہ چونچ میں پانی لا کر کے گرا رہی ہے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ جو پہلی روایت سنائی ہے گرگڑ کے متعلق، یہ صحیح مسلم میں روایت۔ تو یہ انسان کی نیچر، اس کا پتہ اس کے عمل سے چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنی فطرت تبدیل کرنی چاہیے، فطرت سلیمہ اختیار کرنی چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ چوتھی بات کہ آگ میں جلانا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چیونٹیاں ان کو آگ سے جلا دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا مالک جو اس کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو آگ کے ساتھ عذاب دے، وہ اللہ ہی آگ سے عذاب دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے 5 نمبر، زندہ جانور کے اعضاء کاٹنا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ اونٹ کی کوہان کاٹ لیتے اور دمبے کی چکی کاٹ لیتے، اس کو پکا کر کے بھون کر کے کھاتے اور جانور کو اذیت اور تکلیف دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں رہنمائی فرمائی۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یقطع من البہیمہ وہی حیۃ فہی میتۃ لا توکل، جو جانور کا عضو زندہ حالت میں کاٹ لیا جائے گا
وہ مردہ کے حکم میں، وہ مردار ہے، اسے کھایا نہیں جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا اور سند اس کی حسن ہے۔ نمبر 6، ناحق قتل کرنا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها سألہ اللہ عن قتلہ، جس شخص نے کسی چڑیا کو یعنی چھوٹے پرندے کو یا اس سے کسی بڑے جانور کو قتل کیا اس کے حق کے بغیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے قیامت کے بارے میں پوچھے گا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ قیل یا رسول اللہ وما حقھا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کا حق کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یذبحھا فیاکلھا ولا یقطع راسھا فیرمى، کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، اسے کھایا جائے، یہ نہیں کہ اس کا سر اتار کر کے اس کو پھینک دیا جائے، اسے وہ استعمال میں نہ لایا جائے۔ یا بعض شکاریوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ہی پرندوں کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یار ہمارا نشانہ کیسا ہے۔ جس پرندے کو جانور کو کھانا نہیں ہے، حلال جانور حلال پرندہ، تو اسے یوں قتل نہیں کر سکتے، وگرنہ یاد رکھیے قیامت کے دن اس کا اللہ کو جواب دینا ہوگا اور یہ جانور اللہ کے حضور شکایت کرے گا۔ آپ نے پکڑا، شکار کیا، ذبح کیا، اس کو کھا لیا، کوئی شکایت کا حق نہیں ہے اس کو، لیکن آپ نے یہ ظلم کیا جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، تو اس کی جواب دہی ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی، امام دارمی نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے اور سند اس کی بھی حسن ہے۔ 7ویں بات، کسی مصلحت کے تحت جانوروں کے کانوں پر آگ کے ساتھ نشان لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانوروں پر جو اللہ کے راستے میں بھیجے جاتے تھے، مکہ کی طرف عمرہ کرنے والے لوگ یا حج کرنے والے لوگوں کے ساتھ روانہ کیے جاتے تھے کہ یہ اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو ان کے نشان سے لوگ پہچان لیں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، کوئی اسے پکڑ کر کے کھا نہ لے، اپنے ذاتی استعمال میں نہ لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اپنے ہاتھوں سے بکریوں اور اونٹوں پر لوہے کو داغ کر کے نشان لگاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے علاوہ وہ اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، دمبا ہو، چھترا ہو یا گدھا ہو یا گھوڑا ہو، کوئی بھی جانور اس کے چہرے پر داغ دینے سے منع فرمایا کہ اس کے چہرے پہ داغ نہیں دے سکتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من وسم ھذا فی وجہہ، ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر داغ دیا گیا تھا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے جس نے اس کے چہرے پر داغ دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کی لعنت
یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے. لوگ جانوروں کو لعنت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جانوروں کو گالیاں، برا بھلا کہنا، لعنت کرنا، اس کی ممانعت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابیہ سفر حج یا عمرہ پہ روانہ ہو رہی تھی. اس کی اونٹنی پر اس کا سامان لادا ہوا تھا. اس اونٹنی نے پریشان کیا. اس صحابی نے کہہ دیا لعنت اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی لعنت. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی سے سامان اتار لو. اب یہ اونٹنی ہمارے ساتھ سفر میں نہیں جا سکتی کہ اس پہ اللہ کی لعنت کی گئی. راوی کہتے ہیں کہ سامان اتار لیا گیا، دوسرے جانور لاد دیا گیا، اس اونٹنی کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. پھر ہم دیکھتے تھے کہ مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں یہ اونٹنی گھومتی پھرتی تھی. کوئی نہ اس کا دودھ نکال کر کے پیتا تھا، نہ کوئی اس پر سامان لاتا تھا، نہ آٹا پیسنے کے لیے، دیگر امور اور معاملات کے لیے کوئی اس کو استعمال میں لاتا تھا. یعنی اللہ کی لعنت اتنی بری چیز کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جانور بھی جس پہ اللہ کی لعنت کی گئی ہمارے ساتھ شریک سفر نہیں ہو سکتا. تو یہاں تو مائیں رات دن بچوں کو لکھ دی لعنت، فٹے منہ تیرا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہاں بڑے شوق سے لعنت وصول کرنے کے لیے کوئی نیا گھر بنایا، کسی دوست کو بلایا اور دوستوں کو بلایا، کوئی دو چار دوست نہیں آئے تو اس سے شکوہ کرتا ہے، اور یار تم نے تو فٹے منہ بھی نہیں کیا. یعنی یہ فٹے منہ کہلوانے والی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی جہالت کوٹ کوٹ کر کے دل و دماغ میں بھری ہوئی ہے کہ اس کی سنگینی کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جس پہ اللہ لعنت کرے، انسان لعنت کرے تو اس کے یہ سنگین نتائج. جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے خود لعنت کرے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ لعنت کریں، وہ کس قدر بد نصیب ہوگا. اس کی سنگینی کو، اس کے گناہ کو سمجھیے، اپنی زبان پہ کنٹرول کیجیے. ہڑپا کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک صوفی صاحب تھے، غالباً غلام اللہ ان کا نام تھا. بڑے ہی نیک متقی پرہیزگار انسان تھے. انہوں نے اپنے جانوروں کی تربیت کی ہوئی تھی. ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ اصغر صاحب وہاں چندہ لینے جاتے تھے اور اس کا مشاہدہ کرتے تھے، اور یہ منظر دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے جانور کو اٹھانا ہے تو اللہ اکبر، جانور کو چلانا ہے تو بسم اللہ، روکنا ہے تو سبحان اللہ، تیز چلانا ہے تو الحمدللہ. پورے گاؤں والوں کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمیدات کے ساتھ چلتے ہیں، رکتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. لہذا گاؤں والے ان کی اونٹنی لے کر کے جاتے استعمال کے لیے، خراش وغیرہ پر، گندم وغیرہ کی پسائی کے لیے. تو ان کو معلوم تھا کہ بسم اللہ کہیں گے تو یہ چلے گا. چلے بھائی تتا تتا، کوئی ایسا لفظ کہنے سے وہ نہیں چلے گی، بسم اللہ کہیں گے وہ چل پڑے گی. پورے گاؤں والے یہ عمل کرنے پر مجبور تھے. کیسی تربیت ہے! یہاں تو انسانوں کی تربیت نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی، ان کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، ان کو بری عادتیں سکھائی جاتی ہیں، گالیاں سکھائی جاتی ہے.
رات دن جو باپ گالیاں دیتا ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے، آپ بتائیں کہ اس کی اولاد کیا سیکھے گی؟ تو جانور کے ساتھ بھی ایسا برا سلوک نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے 11ویں بات کہ جب جانور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں تو ان کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فرمایا کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، غلاموں پر زکوٰۃ نہیں ہے، سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبزیوں کے متعلق زکوٰۃ نہ دینے کی حدیث ضعیف ہے، اس کو ہم بہت عرصہ پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ موجودہ ٹنل فارمنگ جو استعمال کی جاتی ہے اور جو انداز اختیار کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے کھیروں سے لاکھوں روپے حاصل ہوتے ہیں کہ ایک ایک ایکڑ سے لاکھوں روپے وصول ہوتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پہ عشر ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور گھوڑے جو کاروبار کے لیے پالے جاتے ہیں، جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ اگر غلامی کا دور ہو اور وہ غلاموں کی خرید و فروخت کرتا ہو تو ان غلاموں پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب آئیے ذرا کہ وہ جانور جو ایذا دینے والے ہیں، انسانوں کو تکلیف دینے والے ہیں، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کو قتل کیا جائے تو وہی باتیں جو پیچھے ذکر ہو چکی ہیں کہ اچھے طریقے سے قتل کیا جائے، ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 فواسق، 5 چیزیں فاسق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہیں، لوگوں کو اذیت دینے والی ہیں، یقتلن فی الحل والحرم، ان کو حل اور حرم، حدود حرم میں اور حدود حرم سے باہر، حالت احرام میں بیت اللہ کے اندر بھی قتل کیا جائے گا۔ اور جو شخص حالت احرام میں بیت اللہ کے اندر بھی ان 5 چیزوں کو قتل کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ الفارۃ، چوہا، اس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ نقصان کرتا ہے، قیمتی اشیاء قطر دیتا ہے، اس سے طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، یہ چراغ کا فیتا لے جا کر کے آگ لگانے کا باعث ہے، کرنسی نوٹ قطر دیتا ہے، کتابیں قطر دیتا ہے، تو لہذا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا والہدایت، اور چیل، والاقرب، اور بچھو، والقلب العقور، والغراب، کوا، چیل، بچھو اور باولا کتا، پاگل کتا، جس کو ہم اپنی زبان میں ہلکا ہوا کتا کہتے ہیں، ان 5 کو احرام کی حالت بیت اللہ میں بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ باقاعدہ طور پر آپ کو اگر یہ دریائے پتن پر سے گزرنے کا اتفاق ہو یا اسی طریقے سے آپ کو دریائے راوی کے پل سے گزرنے کا اتفاق ہو تو آپ اس کا جائزہ لیں گے کہ وہاں شاپر جس میں چھچڑے، پھیپھڑے وغیرہ ان کا قیمہ کیا ہوتا ہے وہ لے کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ وہ خرید کر کے چیلوں کو اور کموں کو ڈالتے ہیں۔ اور بھائیو، ان کو تو قتل کرنے کا حکم ہے، اس کی سنگینی کو آپ نے جان لیا کہ بیت اللہ میں بھی ہو، حالت احرام میں بھی آپ ان کو قتل کریں گے۔ ہم ان کو پالتے ہیں، ان کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں،
انسانوں کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، ماں باپ پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ان نافرمان پرندوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ صرف یہی حرام کام کے مرتکب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ نقصان کا باعث ہے۔ آپ کبھی لاہور میں بطور خاص دیکھیں رابی، بے شمار شاپر آپ کو پانی میں نظر آئیں گے جو نقصان کا باعث ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ گھروں کی چھتوں کے اوپر جو گوشت ڈالتے ہیں، چھچڑے ڈالتے ہیں اور ایسی چیز ڈالتے ہیں کبوں کے لیے اور چیلوں کے لیے، یہ حرام ہے۔ اور قبرستان میں جا کر کے کیڑے مکوڑے ان کے لیے جو ڈالیں ڈالتے ہیں، مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور انسانوں کو دو، انسانوں کی خدمت کرو، ان کے گھروں میں پہنچاؤ جو آپ سے سوال نہیں کرتے، جو مستحق ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ آپ کو ان کے متعلق پتا ہے کہ یہ مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، لیکن غیرت والے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ قرآن نے ان کا وصف بیان کیا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر کے کسی سے سوال نہیں کرتے، ان کے چہروں سے اس کی مسکینی احیا ہوتی ہے، واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، گرمی سردی، چھاؤں اور دھوپ میں ان کا خیال رکھنا، گرمی سے بچانا، سردی سے بچانا، گرمیوں میں دھوپ میں باندھنا، سردیوں میں دھوپ میں باندھنا، گرمیوں میں چھاؤں میں باندھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ فرض ہے۔ جو جانور آپ پالتے ہیں، یہ پالتو جانور ہوں، کتے اور بلیاں، یہ ضرورت کے تحت رکھے ہوں تو ان کی خوراک کا انتظام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتے کو تو صرف آپ رکھوالی کے لیے رکھ سکتے ہیں، جانوروں کی رکھوالی، کھیتی باڑی کی رکھوالی اس کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ شوقیہ طور پر کتا رکھنا حرام ہے۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے روزانہ ان کی نیکیوں میں سے ایک قیرات کی کمی واقع ہوتی ہے۔ وہ قیرات کتنا بڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں تو وہ روزانہ اس کی نیکیوں میں سے کم ہوتی۔ اندازہ لگا لیں آپ کس قدر خسارے میں ہے۔ تو لہذا اس کے بچوں کو پورا دودھ نہ دینا، ان کا حق غصب کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اور جو جانوروں سے، گائے ہے یا بھینس ہے، دودھ حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یہ جانوروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ آپ کو اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے۔ مصنوعی طریقے سے آپ اس کو اذیت دے کر کے، انجیکشن لگا کر کے دودھ حاصل کرتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ جانوروں کے حقوق ہیں جو ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ